اچھا آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے بعد السلام کہ اگر یہ بتائیے کہ اس نماز میں، واجب نمازوں میں سورہ حمد کے بعد قل هو اللہ پڑھنا ضروری ہے، یا ہم کسی بھی بڑے سورہ کا ایک حصہ، ایک پیج، ایک پیراگراف، یا ایک جو رکوع ہوتا ہے سورہ میں اس کی مکمل تلاوت کر سکتے ہیں؟ یا پھر اگر ہم سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بڑا سورہ، تو اس کا کچھ حصہ اگر ہم تلاوت کریں سورہ حمد کے بعد تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، قل هو اللہ یا سورہ قدر یا سورہ کوثر یا کوئی بھی مختصر یا طولانی سورہ، وہ مکمل پڑھا جانا چاہیے، اور جو ہے نا وہ کسی سورہ کو تقسیم نہیں کر سکتے، جبکہ اہل سنت فقہا کے ہاں یہ ہے۔ چنانچہ جو مومنین مومنات حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، جا چکے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ مسجد حرام میں بھی، مسجد نبی میں بھی مثلا ایک سورہ جو ہے اس کو 2 رکعت میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، اب آدھا یا زیادہ یا کم، اور دوسری رکعت میں دوسرا حصہ۔ ہمارے ہاں ظاہراً احتیاط واجب کے طور پر جو ہے وہ مکمل سورہ پڑھا جانا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی کسی سورہ کے چند آیات پر جو ہے نا وہ آپ اکتفا نہیں کر سکتے۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے بعد السلام، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب ہم شب جمعہ جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اور نظر کا اہتمام کرتے ہیں اور کھانے پر ہم نظر دلاتے ہیں، تو آغا صاحب وہ جو ہم کھانے پہ نظر دلا رہے ہیں یا اس پر ہم قرآن ختم کر کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، وہ کھانا گھر والے بھی کھا سکتے ہیں مرحوم کے، یا پھر اس کھانے کو باہر تقسیم کیا جائے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا ہے انہوں نے کہ اگر ان کی بیوہ ہے، مرحوم کی بیوہ، وہ کھانا کھا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس سے کوئی ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ اور ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ یہ فاتحہ خوانی کا سلسلہ جو مرحومین کے لیے ہوتا ہے، شب جمعہ ہو یا جمعرات کی شام ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ فاتحہ خوانی کا مغرب کے اذان سے پہلے ہی زیادہ بہتر ہے کہ دیا جائے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کیا مغرب کے بعد اگر ہم فاتحہ دلائیں گے تو کیا اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ جی، جہاں یہ دیکھیں سوال کے 2 حصے ہیں۔ جہاں تک کہ پہلے حصے کا تعلق ہے کہ آپ وہ جو نیاز پکاتے ہیں اس کو گھر والے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یہ عقیقہ کے بارے میں ہے کہ گھر والے جو ہے نا والدین وغیرہ جو ہے نا وہ نہ کھائیں، اور وہ کھائیں تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن وہ بہتر ہے کہ وہ نہ کھائیں۔ یہ عقیقہ کے بارے میں ہے۔ باقی اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اطعام ہے، یعنی آپ اپنے گھر کے اندر کھانا پکا کے خود ہی کھا لیں، وہ اطعام نہیں کھلایا جائے گا۔ اطعام تبھی یہ کہلائے گا، ایک مستحب کام ہے جس کا آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ دوسرے مومنین کو جو ہے نا وہ کھلائیں، تو اس کا یقیناً جو ہے نا وہ اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ ایک بہت پیاری روایت ہے کہ جو کھانا ہے وہ آپ کے جسم اور بدن کی خوراک اور غذا ہے، اور کھلانا جو ہے وہ روح کی خوراک اور جو ہے نا وہ غذا ہے۔ تو خود ہی پکا کے خود ہی کھانے کے بجائے دوسرے مومنین کو کھلانا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک اوقات کا تعلق ہے، وہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کوئی بھی کار خیر کر کے قرآن کی تلاوت ہو یا اطعام ہو، آپ اس کا اجر اور ثواب، جس عمل کا بھی اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کا ثواب وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا اطعام ہو، مومنین کو کھانا کھلانا ہو، اس کا ثواب 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس عمل کو انجام دے کے اس کا ثواب اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جی، اس سے وقت کے اختلاف کی وجہ سے اجر میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ ہیں، جیسے جمعہ کے دن بہترین عمل جو ہے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یا مثلا شبہ قدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کا 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا ظاہر یہی مطلب ہے کہ یعنی شب قدر میں
جو آپ ذکر پڑھتے ہیں یا جو نیک کام کرتے ہیں یا کسی کو کھلاتے ہیں، وہ 1000 مہینوں کے ذکر یا کھلانے سے جانا وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یعنی 1000 مہینے کوئی 80-82 سال ایک آدمی کی جو ہے نا وہ تقریباً کہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے نا بنتی ہے، یعنی ایک رات کے عمل کا بندہ کو ساری عمر کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ چند ایک ایام یا تاریخوں کے بارے میں ہے، باقی کسی بھی وقت کوئی بھی عمل انجام دیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ مرحومین تک پہنچاتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔